مسترد کیا جاتا ہے تو ہم بھی عدلیہ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت پاکستان کی سپریم کورٹ کو تسلیم نہیں کر رہی اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی آئینی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ اس حکومت کو میں کچھ نہیں سمجھتی، اس قسم کی لولی لنگڑی حکومت کو میرا بس چلے تو میں آج اس حکومت سے باہر نکل جاؤں، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ٹرے میں رکھ کے کسی کو پیش کر دے کیونکہ کسی نے غنڈہ گردی شروع کی۔ All eyes are on Supreme Court. وہیں سے فیصلہ آنا ہے، وہیں سے ہمیں پتہ چلنا ہے کہ آئندہ پاکستان کی سیاست کا لائحہ عمل کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت تمام نظریں سپریم کورٹ پر ہے۔ سپریم کورٹ میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا جا سکا ہے۔ پہلے کہا گیا کہ ایک تقریباً 2 گھنٹے میں یہ اس کا ڈیسیجن آئے گا، پھر ڈیلے ہوتا چلا گیا۔ ابھی تک سب انتظار کر رہے ہیں کہ ڈیسیجن کیا ہے۔ آج دوران سماعت بہت کچھ ہوا، کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر کے وکیل عرفان قادر عدالت میں پیش ہوئے اور حکومتی بائیکاٹ سے متعلق بتایا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ عدالتی کارروائی کا مزید حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم فل کورٹ کی درخواست مسترد کرنے کے حکم کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کریں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ فل کورٹ کی اپیل کیس لٹکانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ستمبر کے دوسرے ہفتے میں پہلے ججز دستیاب نہیں، گورننس اور بحران کے حل کے لیے جلدی کیس نمٹنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے سامنے 8 جج کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا۔ آرٹیکل 63A سے متعلق 8 ججز کا فیصلہ اکثریتی نہیں ہے۔ جس کیس میں 8 ججز نے فیصلہ دیا وہ 17 رکنی بینچ تھا۔ آرٹیکل 63 سے متعلق فیصلہ دینے والے بینچ 9 رکنی ہوتا تو اکثریتی کہلاتا۔ فل کورٹ بینچ کی اکثریت نے پارٹی سربراہ کی ہدایت دینے سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ موجودہ کیس میں فل کورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا 17 میں سے 8 ججز کی رائے کو سپریم کورٹ پابند کر دے؟ چیف جسٹس نے پرویز الہی کے وکیل علی ظفر کو ہدایت کی کہ قانونی سوالات پر عدالت کی معاونت کرے۔ دوسرا راستہ ہے کہ ہم بینچ سے الگ ہو جائیں، عدالتی بوائیکاٹ کرنے والی گریس کا مظاہرہ کریں۔ بوائیکاٹ کر دیا ہے تو عدالتی کارروائی کو سنیں۔ دوسرے فریق سن رہے ہیں لیکن کارروائی میں حصہ نہیں لے رہے۔ اس وقت ان کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے اقوام متحدہ میں مبصر ممالک کی ہوتی ہے۔ وکیل علی ظفر نے دلائل دیے کہ پارٹی سربراہ کا پارٹی پر کنٹرول کا کوئی سوال نہیں ہے۔ پارٹی کے اندر تمام اختیارات سربراہ کے ہی ہوتے ہیں، لیکن آرٹیکل 63 میں ارکان کو ہدایت دینا پارلیمانی پارٹی کا اختیار ہے۔ پارٹی سربراہ پارلیمانی پارٹی کو ہدایت دے سکتا ہے لیکن ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ اور بھی بہت کچھ ہوا، نہ صرف سپریم کورٹ کے اندر کارروائی چلتی رہی بلکہ ایک کارروائی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے باہر رہی۔ پریس کانفرنسز ہوئیں، سٹیٹمنٹس آئیں، ٹویٹس ہوئیں، باقاعدہ پریشر بلڈ کیا گیا سپریم کورٹ پر۔ اور کیا یہ بھی سوال اٹھے کہ کیا سپریم کورٹ پریشر میں آ جائے گی؟ ہمارے ساتھ سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام اعتزاز احسن صاحب۔ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں فل کورٹ بنانے کی جو حکومت کی استدعا ہے اس کو مسترد کیا۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم یہ فیصلہ ہی مسترد کرتے ہیں۔ قانونی طور پر اس کی کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہے کہ حکومت میں شامل تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے؟ قانونی طور پہ تو اس کی ایک ہی ہے کہ اٹ از بائنڈنگ ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ از بائنڈنگ انڈر آرٹیکل 190 آف دی کانسٹیٹیوشن آن ایوری ون۔ اس کے قانونی پہلو نہیں ہے، سیاسی پہلو کے طور پہ اس کا ایک معنی رکھتا ہے کہ 11-12 جماعتوں کا ایک اتحاد سارا ہی مسترد ہی کر رہا ہو سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو، تو اس کا قانونی تو سمپل آرٹیکل 190 کی 2 لائنیں ہیں، وہ پڑھیں تو آرٹیکل کانسٹیٹیوشن میں اس کا آپ کو جواب ملتا ہے کہ یہ پابند ہے ہر کوئی، ہر پاکستانی شہری۔
جو اس کا سیاسی جی اعتزاز صاحب اس کے ہو سکتے ہیں نتائج یا اثرات، وہ اس میں کچھ اس طرح ہوا ہے میری اطلاع کے مطابق پرسوں تک جو شام تک ابھی عدالت میں نہیں آئے تھے، یہ عدالت بیٹھی نہیں تھی منڈے کو، عدالت کا یہ ایک رجحان تھا کہ کوئی 7 ممبر بینچ، لارجر بینچ پہ ان کو راضی کر لیں اور منا لیں اور 7 ممبر بینچ ہو جائے تو وہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے پھر وہ پریس کانفرنس کر دی. وہ پریس کانفرنس کی وجہ سے اور خاص کر اس میں جو تقاریر تقریر کی مریم بی بی نے، اور پھر رانا ثناء اللہ کا جو ہوا کہ ہم بائیکاٹ کر دیں گے، اس نے کیا، تو اس پہ ججز کا میں رد عمل ہوا کہ یہ دباؤ ڈال کے اور ساری دنیا کے سامنے ایک پریس کانفرنس کر کے یہ ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، منانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کسی کو بھی منظور نہیں تھا. اور خود سپریم کورٹ کے اندر جو ایک دراڑ سی ہے، اس کے دائیں بائیں دونوں طرف یہ پریس کانفرنس کے بعد رد عمل تھا کہ یہ ہم یہ مان ہی نہیں سکتے، اب 3 ہی جج کریں گے جو کریں گے. تو اب اس کے بعد انہوں نے پریشر اور بڑھایا ہے. مریم نے جو آج انہوں نے کہا ہے کہ حکومت لولی لنگڑی حکومت اور میں تو چھوڑ دیتی. اب حکومت میں بھی ہے اور اس کو لولی لنگڑی بھی کہتے ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی. یہ نون کی کوئی خاصیت ہے کہ وہ کمال کی کانٹرڈکشن میں تھرائیو کرتی ہے. اور ایک وقت ہے کہ وہ نام لے کے اور گجرانوالہ کے جلسے میں اور وہ بڑی زوردار تقریر کرتے ہیں جو میاں صاحب لندن سے کرتے ہیں. اب وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. پر بیٹی محترمہ جو ہے وہ آج انہوں نے اب سٹیکس کچھ اور ہائی کر دی ہیں. جو ان کی ٹویٹ آئی ہے اور جو ان کا پیغام آیا ہے کہ بس سامنا کرو، ڈٹ جاؤ، جو مرضی ہے عدالت کے سامنے بھی اور عدالت کے مخالف بالکل ڈٹ جاؤ. تو یہ اب ذرا یہ اس کے اوپر مریم کے اوپر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں. مریم نواز کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، لیکن پہلے مولانا فضل الرحمان نے باقاعدہ دھمکی دی. انہوں نے کہا کہ اگر حکومتی امور میں مداخلت نہیں رکی تو عدلیہ کے حوالے سے ہم قانون سازی کر دیں گے. پھر فرت اللہ بابر صاحب کی ایک ٹویٹ آئی، انہوں نے بھی کہا کہ جو بائنڈنگ کلاز ہے کانسٹیٹیوشن کا اس کے اوپر قانون سازی کی جائے، اور بلاول بھٹو صاحب نے اس کو ری ٹویٹ کیا. سو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ ایک نیا قانون لے آئے اور کہے کہ ہمارے اوپر مجاز نہیں ہے کہ ہم عدلیہ کے فیصلے مانیں، سم تھنگ لائک دیٹ؟ جو نہیں لا سکتی ہے 2/3 میجورٹی. یہی آرٹیکل 191 کو کہہ رہے ہیں نا فرد اللہ صاحب کے امینڈ کر لیں. 191 یہ ہے کہ جو کاروائی ہے اور ضوابط کار جو ہیں سپریم کورٹ کے، وہ سپریم کورٹ ڈٹرمن کرے گی بائی فار میکنگ رولز. تو وہ اگر ان سے لے لیا جائے یا لکھ دیا جائے کہ پرووائڈیڈ دیٹ دا پاور ٹو constitute benches shall not rest in the Chief Justice alone, but there will be a collegium of 3 or 5 senior there. تو یہ تو پارلیمنٹ کر سکتی ہے، میجورٹی چاہیے دونوں ہاؤسز میں. سو اٹس انٹائرلی پاسبل. ابھی آپ نے خاص طور پہ کہا کہ پی ایم ایل این پریشرائز کر رہی ہے یا ان کی اپنا طریقہ کار ہے. ماضی میں بھی آپ بھی بات کرتے رہے، دیگر لوگ بات کرتے رہے. ہم نے دیکھا تھا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا اداروں کے حوالے سے بالکل الگ الگ طریقہ کار تھا. پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا تھا، عدلیہ کے بڑے فیصلے ان کے لیے آئے.
جن کو سب نے کہا کہ شاید وہ ٹھیک نہیں تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی ایسا اٹیک نہیں کیا جو پی ایم ایل این نے کیا. ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. کیا کوئی شفٹ آیا ہے پیپلز پارٹی کی پالیسی میں؟ نہیں، شفٹ نہیں آیا. پیپلز پارٹی نے ہر وقت شائستگی سے بات کی ہے، اور ان کا تو گالم گلوچ بریگیڈ بڑا مشہور رہا ہے، جو کہتے رہے ہیں 4-5 کچھ وہ غائب ہوا تھا، بٹ وہ شخصیات منظر عام پر آنی شروع ہو گئی ہیں، اور وہ ٹی وی پہ بھی آ رہے ہیں. ان کا جو غالب گلوچ بریگیڈ ہے، تو وہ ان کی جو ان کا طریقہ، ان کے وہ بہت لاڈلے ہیں، وہ لاڈلے رہے ہیں اس سسٹم کے. وہ باقی ان کو لاڈلے کہتے ہوں گے، پر نون لیگ خود دیکھیں سپریم کورٹ پہ حملہ کر چکی ہے فزیکلی. ججز کو بھاگنا پڑا، سیٹیں چھوڑ کے، کرسیاں الٹا کے، چیف جسٹس کے بینچ کو بھاگنا پڑا. کچھ نہیں ہوا ان کے خلاف. ججز کو دھمکیاں دی ٹیلی فون پہ، اور وہ ساری ان ٹیپس پہ کو آج تک نہیں ڈینائی کیا ہوا. وہ ٹیپس جو ہے جسٹس قیوم کے ساتھ ان کی، اور بی بی شہید اور آصف زرداری صاحب کو سزائیں دلوانے والی، تو ان کو کچھ نہیں کہا. وہ 3 جج فارغ ہو گئے، ان کو کسی نے دیکھا نہیں. تو آپ جیل سے سرور پیلس بھی پہنچ جاتے ہیں ایک محل میں، پھر جیل سے لندن اپنی اپارٹمنٹ میں بھی پہنچ جاتے ہیں، وہاں موجود ہے آج کل. تو بہت سارے ان کے لیے 10 سال کی جو زائد المیعاد پٹیشن ہے، وہ میعاد ہی ختم کر دی جاتی. دوسرے کیس میں میعاد کو سختی سے انفورس کر کے ان کے خلاف مقدمے کو ڈسمس کر دیا جاتا. تو یہ سب سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں. اعتزاز حسن صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ سے ہمارا وعدہ ہے یا ہماری ریکویسٹ ہے کہ جس تک فیصلہ آئے گا تو ہم آپ سے دوبارہ رجوع کریں گے، اینڈ وی ووڈ لائک ٹو ہیو یور اوپینین. ابھی تک ڈیسیجن نہیں آیا. اعتزاز حسن صاحب بار کہہ تھے کہ جب ڈیسیجن آئے تب مجھے لیں. سو تھینک یو سو مچ اعتزاز حسن صاحب فار پروگرام. آئی کم ٹو یو ڈاکٹر یاسمین راشد. ویری وارم ویلکم ٹو یو آن دا شو. اب کھل کر نہ صرف پی ایم ایل این بلکہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو شاید فیور مل رہا ہے یا ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد. جی ڈاکٹر یاسمین راشد کو میری آواز نہیں آ رہی. آئی کم ٹو یو ڈاکٹر افطان. کچھ عرصے پہلے تک تو عدلیہ کے حوالے سے آپ لوگ بہت خوش تھے، بلکہ آپ پی ٹی آئی کو کہتے تھے کہ آپ کیوں اعتراض کرے ہیں. اب ایک دم سے معاملہ بدل کیسے گیا؟ یہاں کیا کہتے ہیں 63A کی ڈیفینیشن کا فیصلہ ہو، اس کے بیچ میں پتہ نہیں کتنے فیصلے آئے. 99% جو ہیں یہ فیصلے ہمارے خلاف ہی آئے ہیں. تو خوش تو ہم نہیں تھے. ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ ایک فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آیا، وہ جو نو کانفیڈنس موشن والا تھا، وہ بھی کیونکہ انہوں نے آئین ہی توڑ دیا، ورنہ تو تب بھی ججز کی خواہش تو ایسی تھی کہ وہ وہاں سے بھی انہیں چھوڑ دیں. مطلب اس حد تک کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے آئے کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ڈی چوک نہیں آئیں گے، اور عمران خان صاحب اور وہ سارے ادھر اسلام آباد پہنچ گئے، اور انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں ہو سکتا انہیں پتہ ہی نہ چلا ہو. تو یہ تو جب حال ہو آپ کے انصاف کے ادارے کا، تو پھر باقی جو ہے وہ پیچھے کیا سارے پاکستان کو پتہ ہے. اگر یہ حق کے اوپر ہوتے تو یہ فل کورٹ بنا دیتے، اور پھر دیکھتے نا کیا کہتے ہیں کہ بینچ کے اس طرف کتنے ہیں اور اس طرف کتنے ہیں، جو اعتزاز حسن صاحب کہہ رہے تھے. اور اعتزاز صاحب جو ہیں وہ ان کو صدر وہ نہیں بن سکے، انہوں نے دل میں وہ بات رکھ لی ہے. پہلے نواز شریف ایک ٹائم پہ بڑا اچھا تھا ان کے لیے، بڑی تعریفیں کرتے تھے یہ نواز شریف کی، مگر جب سے وہ صدارتی امیدوار ہم نے ان کو نہیں سپورٹ کیا، انہوں نے وہ دل پہ لے لی بات، وہ آج تک ان کے ذہن سے نکلی نہیں. اور جہاں تک منافقت کی بات آپ یہ دیکھیں کہ اگر اتنے ہی غلط ہیں تو بھائی پھر آپ پیپل پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی جوائن کر لیں. آپ کیوں پھر پیپل پارٹی میں بیٹھے ہوئے؟ اگر ساری پی ڈی ایم بری ہے، پیپل پارٹی بری ہے، پی ایم ایل این بری ہے، سارے برے ہیں اور آپ ٹھیک ہیں، تو پھر آپ پی ٹی آئی جوائن ہی کر لیں. پیچھے رہ گیا کہ آپ آپ کو ان کی سیاست پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ان کی لیگل ایکسپرٹیز پہ تو ہم نہیں سوال اٹھا سکتے. وہ اپنا اوپینین دے رہے ہیں. وہ لیگل جو ایکسپرٹ پاکستان کا
پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صحیح وہ ہے جو اس کو فائدہ دے رہا ہے. کوئی اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں فیصلہ وہ دوں گا جو میرے, کوئی کہہ رہا ہے کہ میری بات تو سن لیں, میری گزارش تو سن لیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں پہ بیوی بچوں کے کہنے پہ فیصلے دیے جاتے ہیں, کہیں پہ ضمیر کی آواز آ جاتی ہے, مگر ہر چیز کے مطابق فیصلے دیے جاتے ہیں, آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں دیے جاتے. اس لیے اس ملک کے یہ حالات ہو گئے ہیں آج. بھائی بات یہ ہے کہ فل کوڈ بنانے میں کیا مسئلہ تھا؟ اگر آپ اتنے حق پہ ہیں, اگر آپ اتنا معاملہ سادہ ہے, آپ بنائیں فل کوڈ, آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اگر اجازت دیں, لیکن یہ کوئی بات یہ نہیں پوائنٹ آ گیا, بار بار آیا, ہم نے دیکھا ہے مسلسل پریس کانفرنسز کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, یہی پوائنٹ ہے. آئی کم ٹو یو ڈاکٹر یاسمین راشد. کچھ عرصے پہلے تک آپ لوگ بھی اعتراض کر رہے تھے. خان صاحب نے کہا میرے دل میں تکلیف ہے, میں ساری عمر نہیں بھولوں گا کہ رات کو عدالتیں کھولی گئی میرے لیے, میں ایسا کیا کر رہا تھا. سو آج پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے, آج پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے, عدالتوں سے کیا سب کو ہی شکوہ ہے؟ میرے خیال ہے جہاں تک تعلق ہے عدالتوں کا, چاہے ہمیں تکلیف ہو یا نہ تکلیف ہو, رجوع تو آپ عدالتوں کو ہی کریں گے نا. اور ہم تو فرام ڈے ون پوری کوشش کرتے ہیں کہ سارے ادارے جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ مسلسل اپنا کنیکشن رکھیں اور کانٹیکٹ رکھیں. اب حالانکہ ہم نے بہت اعتراض کیا الیکشن کمیشن کے اوپر, آپ کو پتہ ہے میں 14 پٹیشن جمع کروائی اسمبلی الیکشن کے دورانیہ میں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ ہم نے ادارے کو اگر ہم مضبوط کروانا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کے پاس ہی بار بار جانا ہے تاکہ ان میں مزید مضبوطی آئے. اور مقصد یہ ہے, جس طرح یہ اعتراض کر رہے ہیں اس وقت, جو وہی بات جو ان پہ رول اپلائی ہوتا تھا آج وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں نہیں اپلائی ہونا چاہیے. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ عدالتوں پہ چھوڑ دیجیے. ہم نے بھی تو اس وقت جب آپ کا یہ فیصلہ ہوا تھا کہ قاسم سوری صاحب جو ہیں ہمارے ڈپٹی اسپیکر, ان کا وہ جو رولنگ تھی وہ غلط تھی, تو اس کے بعد یہ ایکسپٹیڈ ہے. اور اس وقت شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے, تشریف فرما ہے وہاں ادھر فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بطور پرائم منسٹر. تو میرا خیال ہے دیکھا جائے, لیٹس ہیئر واٹ دی ڈیسیژن کمز آف دی سپریم کورٹ ٹوڈے. مقصد یہی ہے کہ مجھے تو ویسے ابھی تک بالکل بے تکی بات ہے, یعنی جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ کیو لیگ کے کینڈیڈیٹ, اور کیو لیگ جو ہے ان کو ہم نے ووٹ دی کیونکہ وہ ہمارے ساتھیے ہیں, اور ہماری ووٹ جو ہے ان سے ہماری ووٹ زیادہ بن رہی ہے. ہم 186 ہے, یہ 179 ہے, پھر بھی یہ انسسٹنٹ ہے کہ جی الیکشن ہم ہی جیتے ہیں. اب اس طرح کی باتیں جب ہوتی ہیں تو نیچرلی یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر کلیریفیکیشن آن اٹ, اور اس پراپر کلیریفیکیشن کے لیے جو بھی ہم بھی بیٹھے انتظار کر رہے ہیں, آپ بھی انتظار کریے دیکھیے کیا جواب آتا ہے. اور مقصد یہ لے رہے ہیں ابھی تک ایک پورا تاثر یہ بنا چکی ہے حکومت جیسے فیصلہ ان کے فیور میں نہیں آ رہا. جی ڈاکٹر صاحب, we're going on a quick break. ویلکم بیک. ڈاکٹر عفنان, احسن اقبال صاحب نے بھی آج یہ کہا کہ عمران خان عدلیہ کے ذریعے اپنا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں. جب وہ سیاسی شکست کھاتے ہیں تو عدلیہ کے ذریعے شکست کو فتح میں بدلتے ہیں. یہ بڑے خطرناک قسم کے الزامات ہیں جو آپ ایک ادارے پہ اب لگا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی اسٹیٹمنٹس اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو روڈوں پہ خوار ہو رہا تھا تو مجھے جسٹس کوسا نے کال کی اور کہا کہ تم کہاں ادھر خوار ہو رہے, ہمارے پاس آؤ, ہم تمہارا مسئلہ حل کر کے دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو پاناما کا فیصلہ آیا وہ سارے پاکستان نے دیکھا. یہ ریکارڈڈ بات ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی, عمران خان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے, وہ ٹی وی پہ بول چکے ہیں یہ والی بات. تو پیچھے مطلب یہ جو راستہ ہے نا کہ عدالت کے تھرو سیاست کرنے کا, یہ آپ 63A پاناما ہو گیا, اس کے بیچ میں پتہ نہیں کتنے کیسز آئے ہیں, مطلب ایک کیس نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے کیس ہیں جس کے اندر ان کی مطلب مثال کے طور پہ جو ہے وہ پنجاب کی لوکل باڈیز جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے ختم کر دی, پچھلی حکومت نے. 6 مہینے تک لوگ خوار ہوتے رہے, فیصلہ نہیں دیا, فیصلہ دے دیا, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کی. تو یہ تو حال ہے. مطلب یہ اگر اپنے ڈیسیجنس کے اوپر جو ہے وہ اگر انصاف پہ نہیں کریں گے, کوئی لوگ بھوکے, کوئی لوگ اندھے تو نہیں ہے نا کہ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے.
اور وہ جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کے ڈیسیجن پہ بولتا ہے. مطلب آپ مجھے بتائیں نا 63A کے اوپر جب نواز شریف کو پارٹی ہیڈ سے ہٹانا تھا تب ڈیسیجن لکھ کے دے دیا کہ جی پارٹی ہیڈ جو ہے وہ ایسا بندہ نہیں ہو سکتا جو کنوکٹڈ ہے, کیونکہ اس نے تو جو ہے وہ بتانا ہوتا ہے کہ کون سا ووٹ ہوگا کون سا نہیں ہوگا. تو اس وقت تو آپ نے اپنے ڈیسیجن میں یہ لکھا. آج آپ کو یاد آ گیا کہ نہیں پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا, پارٹی لیڈر نہیں ہوگا. بھائی پارلیمانی لیڈر کو تو پارٹی لیڈر ہی لگاتا ہے نا, پارلیمانی لیڈر خود آسمان سے پیدا تو نہیں ہوتا نا, اس کا ایک پروسیس ہے. تو وہ جو ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کل کو فرض کریں عمران خان کو مسئلہ ہو جائے, پارلیمانی لیڈر اس کی بات نہ مانے تو یہ ایک اور فیصلہ دیں گے کہ نہیں پارٹی لیڈر کی چلے گی, پارلیمانی لیڈر کی نہیں چلے گی. مطلب عمران خان کی خواہشات کو پورا کرتے کرتے سپریم کورٹ جو ہے وہ مطلب کہاں تک جائے گی. ہمارا سوال یہ, اور بات یہ بھی ہے کہ بھائی جب پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں جنہوں نے کروڑوں ووٹ لیے ہیں, جن کی عمران خان سے زیادہ بڑا کلاؤٹ ہے, جب وہ آپ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ بینچ پہ ہٹ جائیں یا آپ جو ہے وہ فل کورٹ بنا دیں, تو آپ پھر مطلب فل کورٹ بنا دیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ حق ہیں تو آپ کی بات مانی جائے گی. آ چکا ہے. بٹ ڈاکٹر یاسمین راشد, ایک پورا ماحول ضرور بنا دیا پی ڈی ایم نے, جس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ یہ فیصلہ اگر آپ کے حق میں آتا ہے تو پھر یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ لوگوں کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ ان کا ہمیشہ رونا رہا ہے کہ ساری زیادتیاں انہیں کے ساتھ ہوتی ہے. اگر میں شکر ہے یہ نہیں کہا کہ پاناما لیکس بھی ہم نے لیک کی. اگر جو پاناما لیکس کی بات کرتے ہیں تو یہ پاناما لیکس واز ڈن بائی انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ. انٹرنیشنل کنسورشیم تھا جس نے یہ پاناما لیکس سامنے لے کے آئے تھے, جس میں پتا چلا کہ ماشاءاللہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہی از امنگ دا ٹاپ موسٹ لیڈرز جنہوں نے پیسے لانڈر کیے ہوئے ہیں, اور لانڈرنگ کر کے اور منی لانڈرنگ کرنے کے بعد جو حالات بنائے ہیں, کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دی موسٹ کرپٹ لیڈرز. گارڈین نے ان کے بارے میں بتیرا کچھ بولا, دے شوڈ ہیو سوٹ دیم. ان کو کورٹ میں چلا جانا تھا, وہاں ولایت میں جا کے کورٹ میں جاتے ہیں, بھائی کس طرح آپ ہمارے خلاف دے رہے ہیں. جرمنی کے اخباروں نے دیا, اس وقت تو ان کو کوئی بات نہیں تھا. مقصد یہ ہے کہ پاناما لیکس ہیپن, آپ کے سامنے ساری باتیں آئی, ساری باتوں کے بعد اگر کورٹ نے ڈیسیجن لیا تو کورٹ نے ڈیسیجن لیا ہے نا, ڈسکوالیفائی تو کورٹ کی کیا. آپ کی حکومت تھی اس وقت, تو آپ نے کچھ کرنا تھا اس وقت. آپ سوچ رہے تھے کہ بڑی زیادتی اور بڑا ظلم ہے, آپ ہی کی حکومت تھی, آپ ہی کی اس وقت کیا کہتے ہیں پنجاب میں بھی حکومت تھی, اور اس وقت اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ میں بھی آپ ہی کی حکومت تھی. کیونکہ تھاٹ اباؤٹ اٹ, اس وقت انہوں نے جلدی سے ایک کام کیا کہ جب یہ آیا ہے کیا نام ہے اس کا, وہ جو ان کے جو پرائم منسٹر نئے بنانے لگے تو انہوں نے جلدی سے پہلا کام کیا کہ ڈار صاحب کو انہوں نے جلدی سے ملک سے باہر نکال دیا. وجہ یہ کہ ڈار صاحب تو پہلے اسام ڈار نے تو آپ کو پتا ہے پہلے ایک پورا ایفیڈیوٹ دے دیا تھا, اور ساری جو منی لانڈرنگ کا طریقہ تھا 46 صفحوں میں انہوں نے ایکسپلین کر دی تھی ان کی منی لانڈرنگ کی. ان کو خطرہ یہ پڑ گیا تھا عباسی صاحب کو کہ یہ نہ ہو پھر دوبارہ سے یہ ایکسپوز ہو جائے, اور انہوں نے جلدی سے ان کو اپنے ہی جہاز میں بٹھا کے اور جا کے ولایت چھوڑ آئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ساری چیزیں کوئی اس طرح یہ فرما رہے ہیں, کوئی قوم بیوقوف نہیں ہے, نہ قوم. نورا پیپرز کا بھی بتا دیں آپ لوگوں نے کیا کیا تھا. آپ درمیان میں نہ بولیں, میں آپ کے درمیان میں نہیں بولتی. اوکے ٹھیک ہے, بہت آف یو نہیں کراس ٹاک نہیں کرتے. ڈاکٹر یاسمین راشد آپ بات مکمل کر لیں, اینڈ ڈاکٹر عفنان میں آپ سے کوشچن پوچھوں گی, بڑا اہم سوال ہے. جی ڈاکٹر یاسمین راشد. جی میں آپ کو یہ بتانے چلی جا رہی ہوں, اگر یہ چٹھا جو بول رہے ہیں نا, یہ ہمیشہ سے ان کے اوپر آپ کو پتا ہے کرپشن کے الزام لگے. این آر او ان کو پہلے اس نے دیا, مشرف نے دیا, اب عمران خان نے نہیں این آر او دیا نا. اصل تکلیف تو یہ تھی کہ این آر او ان کو کیوں نہیں ملا. ان کا واپس اس میں آنے کا مقصد یہ تھا, اور یہ غلام دستگیر صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ جی ہمیں یہ فکر تھی کہ یہ نہ ہونا کیسز پروو ہو جائیں جو اب لیب میں تھے اور پتہ چلے کہ جیل میں جانا پڑے, تو ہمیں آنا پڑا تاکہ ہم لیب کے ترمیم کریں, تاکہ لیب کے جو کیسز ہیں وہ ختم ہوں. اور پھر ای وی ایم جو انہوں نے فرمایا تھا نا, آج وہ سعد رفیق صاحب جو فرما رہے تھے کہ ای وی ایم کا مقصد یہ تھا کہ اگلی دفعہ جعلی الیکشن, او بھائی میرے ای وی ایم کی اگر الیکشن ہوگی تو کیا صرف ووٹ ہمیں پڑنی تھے؟ تم ساروں کو جو کہہ رہے ہیں نا, ابھی فرما رہے ہیں 11 پارٹیوں کا وہ جو چھان بورا اکٹھا ہوا ہے, ان سارے چھان بورے کو اگر ووٹ ملیے تو وہ بھی تو ای وی ایم کے تھرو ملنا تھا. وہ جس طرح ہمیں ملنا تھا اس طرح آپ کو ملتا تھا. یہ کیوں سوچ لیا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر طریقے سے ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے
तरीके इंसाफ Right, को अगर रोका इजाजत जाए। दें। और फिर सबसे बड़ी बात है ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में भी ये बड़ा अहम नुकता है, ये बड़ा अहम नुकता है ओवरसीज वाला। मैं इस पे डिटेल में मैं दोबारा आपकी तरफ आ रही हूँ। एक क्वेश्चन जो आप दोनों से तकरीबन एक जैसा क्वेश्चन है, बट फर्स्ट टू यू डॉक्टर अफनान, कि अगर लेट्स से हालांकि मुख्तलिफ कानूनदानों की और ख़ुद आप लोगों को भी यही लग रहा है कि फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आना है, लेकिन अगर ये फ़ैसला आपकी किसी तरीके से हक़ में आता है, आपकी हक़ में नहीं आता, तो क्या आप लोग वफाकी हुकूमत रखेंगे, या जैसे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं आप गुड बाय कहेंगे और कहेंगे कि ठीक है इलेक्शन की तरफ जाते हैं? देखें, हम इसके ऊपर अभी जो है वो पार्टी के अंदर डेलिब्रेशंस जो हैं वो चल रही हैं। इसको हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे कि क्या मामला है, जब डिसीजन आ जाएगा उसके बाद, और क्या सिचुएशन बन रही है उसके बाद, और फिर उसके बाद ही कोई लाएअमल देंगे। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये पनामा पेपर की बात हुई, ये पेंडोरा पेपर भी आए थे जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम थे, उसके ऊपर तो आज तक कुछ बड़े नहीं और हुआ। लोगों के भी जो नाम पनामा थे। पेपर में और 400 बंदों के नाम थे, उनके 400 बंदों के और के नाम थे, उनके खिलाफ आज तक कोई केस नहीं हुआ। तो ये अजीब तमाशा है कानून का और इंसाफ का कि आप एक बंदे को पिन पॉइंट करके टारगेट करें। और पनामा पे नहीं निकाला, पनामा में नाम भी नहीं था नवाज शरीफ का, उसको अपने बेटे से फर्जी तनख्वाह ना लेने पे निकाल दिया। तो ये है कमाल ये है इंसाफ, तहरीक इंसाफ का, कि ये जो है ये लोगों को बदनाम नहीं, करते but हैं, लोगों पे Dr. झूठा प्रोपेगेंडा। अपना घर 100 रुपये मरला पे रेगुलराइज कराया इमरान खान ने, 80 अरब रुपए फरागोगी लेके भागी है इस मुल्क से। ये सारा का सारा मानिका खानदान कारोबार कर रहा था, वो नजर नहीं आया। ट्रांसफर पोस्टिंगों के माल पकड़ते रहे, वो नजर नहीं आया। लेकिन नवाज शरीफ जो है उसकी क्या कहते हैं, बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर करप्शन जो है उसका वावेला जो है वो पूरी दुनिया में मचाया हुआ है। भाई अगर इतनी करप्शन की हुई थी तो प्रोड्यूस करते ना एविडेंस, और कोर्टों में जाके जजों को ब्लैकमेल ना करते, आने देते डिसीजन, तो सारा पाकिस्तान मानता। जाके जज अरशद मलिक ने खुद बोला कि मुझसे फैसला लिया गया है, ये मैंने फैसला देना नहीं था, वो अपनी रिकॉर्ड करके गया स्टेटमेंट। तो ये तो हाल है इस मुल्क में इंसाफ का। और इमरान खान साहब जो है वो ये समझते हैं कि वो खुद जो है वो जो चीज उनको सूट करती है वो ठीक है, मतलब अगर उनका फायदा है तो वो ठीक है, बाकी जो है वो भाड़ में जाए। ऐसा थोड़ी होता है। ये अपने घर वालों को तो कंट्रोल कर नहीं सके, पूरा मानेका खानदान माल बना के आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मुझे इंटरेस्ट ये कि पंजाब में क्या होगा और वफाक में क्या होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, अगर ये फैसला आप लोगों के फेवर में आता है, परवेज इलाही साहब बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर, तो क्या फॉरेन असेंबलीज तोड़ेंगे? मेरा ख्याल है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एनीथिंग फरिया। जब एक दफ़ा फैसला आएगा, फैसले के मुताबिक सारी डिसीजंस ली जाती हैं और सारों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद डिसीजन ली जाती हैं। फैसला आ जाए उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि आपसे डिस्कशन करें और बात करें। और जहाँ तक ताल्लुक़ है लूट खसूट का, मेरा ख्याल है ऑन रिकॉर्ड है सना बच्चा के प्रोग्राम में मरियम नवाज़ ने ये फरमाया था कि मेरी तो इंग्लैंड तो बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। अभी लेटेस्ट जो एसेट्स डिक्लेयर किए उन्होंने 1 अरब रुपए के किए। मैं तो बड़ी परेशान हो जाती हूँ कि आज से 6-7 साल पहले आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, या 10 साल पहले कोई प्रॉपर्टी, अब अचानक आपके पास 1 अरब की प्रॉपर्टी आ गई है। क्या करते हैं, कौन सा ऐसा ख़ास कारोबार है जिसके बारे में हमें समझ नहीं है? हम सारे बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, हम भी ऐसे कारोबार कर लेते। ये अगर कहते हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, तो वो जो एफिडेविट दे के गए थे हुदैबिया पेपर मिल्स के मसले के अंदर, इसाक डार, उसको खोल के देख लें, उनको खुद पता चल जाएगा किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, किस तरह पैसे बने हैं। इसलिए कोई ये जितना मर्जी शोर मचाते रहे। और सबसे बड़ी बात है पनामा लीक्स जो है ना, मैं दोबारा करेक्ट करना चाहती हूँ, पनामा लीक्स हमने नहीं की थी, इट्स एन इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट जिन्होंने की थी, और उन्होंने प्रॉपरली बताया था। उसमें सिर्फ एक नवाज शरीफ थोड़ी था, दुनिया के बहुत सारे लीडर्स थे जो उसमें शामिल थे। और वैसे भी जो वो नायबज़दा हमारे लोग थे वो तो इनके पास माशाल्लाह पहुंच गए हैं। आजकल इनके वो जिनके बारे में एटीएम और शोर मचाते थे वो इन्हीं के पास है, अलीम भी इनके पास है, तरीन भी इनके पास है। तो मेरा ख्याल है कि दे मस्ट रियलाइज द बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। कोई नहीं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेट्स वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, फिर उसके बाद वील हैव अ डिस्कशन। डॉक्टर खान, आपको कोई अंदाजा है कि डिसीजन क्या आ सकता है? आई हैव नो आइडिया। देखिए, डिसीजन तो जो है वो बड़ा क्लियर है, इसमें तो कोई इबाम नहीं है। डिसीजन तो वो हमारे ख़िलाफ़ ही देंगे। उन्होंने जो है वो डिसीजन हमारे ख़िलाफ़ ही दिए हैं। पिछले 5 साल का आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें। और जहाँ तक बात रहेगी करप्शन की,
یہ مجھے بتائیں کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو 136ویں نمبر پہ تھا 2013 میں پاکستان کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں، اور جب 2018 میں ہم نے چھوڑا تو 170ویں نمبر پہ تھا. پھر یہ سارے حاجی اور صادق اور امین آ گئے اور انہوں نے اس کو دوبارہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس کو 140 نمبر پہ لے گئے. 140 نمبر پہ لے گئے یہ پاکستان، تو ایک کرپشن پرسیپشن انڈیکس کو 140 نمبر پہ لے گئے اللہ کے فضل سے. تو یہ ان لوگوں کے کارنامے تھے جس کے اندر انہوں نے پورے پاکستان میں لوٹ مار کی، اور دنیا کہتی ہے ان کی کرپشن کی کہانیاں بناتی ہے. تو یہ جو ہے یہ کرپشن بھائی بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کو پاناما میں کیا کہتے ہیں آج تک جو ہے ان کے اوپر کیسز بنے، ججوں کے بھی نام تھے، کبھی کسی ان کے اوپر کیس بنا، کوئی ریفرنس بنا. تو بات یہ صرف یہ سارا بہانہ بنا کے آپ نے ایک وزیر اعظم کو ہٹایا، اور اس کے نتیجے میں آج تک 5 سال ہو گئے پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہے. آج تک پاکستان کی اکانومی ڈی اسٹیبلائز ہے. لوگ کہتے ہیں 2017 والا پاکستان ہمیں واپس لا دو، لیکن لا کے آپ کیسے دیں گے؟ آپ نے تباہ و برباد کر دی اکانومی. لیکن یہ کیوں لگ رہا ہے، ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ مریم نواز فورتھ فرنٹ پہ ہیں، ان کو اگریسو پالیٹکس پہ ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ بڑی زبردست اگریسو پالیٹکس کرتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ لگ رہا ہے کہ یہ اب الیکشن موڈ والی پالیٹکس ہو رہی ہے. آپ لوگوں نے تیاری پکڑ لی ہے، ایسا ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم جو ہے وہ ریویو کریں گے اس کے اوپر، یہ کوئی نہیں، یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کا پرائم منسٹر ہے، آپ کے ادارے ہیں، آپ کے ماتحت ادارے ہیں، اور انہی کے اوپر آپ لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیں. ایسا کم ہوتا ہے، ایسا اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ بس ہم الیکشن. پچھلے 5 سال جب پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ یہی کرتے ہیں. تو آپ پی ٹی آئی کو کاپی کے خلاف فیصلہ ہے وہ یہی کرتے ہیں. ان کے حق میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کا کیس بناتے بعد میں کہتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن